السلام علیکم جی، آج کی جو ویڈیو ہے ہم اس کو پچھلی ویڈیو سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو ہم نے یونیورس سے سٹارٹ کیا تھا، پاکستان تک ہم آئے تھے، تو پاکستان کو آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے بھی پہلے میں باؤنڈریز کا آپ کو اس کا جو پارٹ 1 ہے اس میں آپ کو بتا چکا ہوں، کافی اچھے سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا جو نارتھ ہے، نارتھ ایسٹ، اس میں چائنا موجود ہے، 599 کلومیٹر کی وہ سرحد ہے. پھر ایسٹ میں انڈیا ہے، 2912 کلومیٹر کی سرحد تقریباً بنتی ہے. پھر ہمارے ساؤتھ میں ریبین سی ہے، 1058 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. پھر ہمارے ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے، 909 کلومیٹر کی سرحد بنتی ہے. اس کے ساتھ پھر افغانستان ہمارے نارتھ ویسٹ میں موجود ہے، 2430 بلکہ 2611 کلومیٹر، جو ہمارا نیو پولیٹیکل میپ اس کے مطابق. تو یہ تو ہمارے بارڈرز ہیں، یعنی 4 ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہماری سرحدیں شیئر ہوتی ہیں. اب اگر ہم پاکستان کے اندر آئیں تو سب سے پہلے ہم کشمیر کا بیسیکلی آج جو ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم کشمیر ڈسکس کر رہے ہیں تو پانی پاکستان کے جو واٹرز ہیں اس کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں، اور ایک چیز کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ صرف کریک کا جہاں تک کنفلکٹ ہے وہ پچھلی ویڈیو میں بہت اچھے سے بتا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب پانی کے اوپر آتے ہیں. تو پانی بھی میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 3 طرح کا پانی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرفیس واٹر، جو سطح زمین کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ریورز ہیں یا باقی جو کنالز وغیرہ ہیں. پھر ایک ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر، جو جیسے کنویں وغیرہ ہم کھود کے وہ نکالتے ہیں، تو اس کا جو نیچے والا لیول ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ، یعنی زمین کے اندر کچھ حد تک جو ہے نا وہ چٹانوں کے درمیان جگہ موجود ہوتی ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے. تو اس کی جو نیچے والی جو جگہ ہم اس کو ایکویفر کہتے ہیں پانی کو، اور اس کا جو اوپر والا لیول ہے وہ واٹر لیول ہوتا ہے. اب یہ واٹر لیول بھی سطح زمین کے مطابق چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پلین جہاں ایریا میدانی ایریا ہے وہاں پہ یہ نیچے ہوتا ہے. پھر جو ہلی ایریاز ہیں وہاں پر واٹر لیولز بھی اوپر ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر ہم ناردرن ایریا کی طرف جائیں، اب پاکستان جو ہے نا آپ یوں سمجھ، سمپلی میں بتا رہا ہوں، لازمی نہیں کہ ایسے ہی ہے، یعنی ڈھلوان ہے. جو ناردرن ایریاز ہیں وہ اس سائڈ پہ ہیں اور اس طرف سی ہے آپ کا نا، تبھی جو ریورز ہیں وہ اس طرح سے فلو کریں گے. ویسے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ کی ماؤنٹین ریجنز ہیں، پلیٹو ہے، پھر پلینز ہیں، اتنا سمپل نہیں ہے، لیکن اسٹل مطلب ڈھلوان بنتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پلین اس طرح سے پلین ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف آپ کا ہلی ایریا ہے، تو اگر آپ بلکہ آپ گئے بھی ہوں کہ ڈیفینیٹلی کافی سارے لوگ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں یا کے پی کے ایریا، ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، اس سے آگے آپ کو آبشاریں نظر آتی ہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہلی جو ایریاز ہوتے ہیں واٹر لیول بھی اوپر ہو جاتا ہے. تو جب ہلی فار ایگزامپل ہے وہ سلوپ نیچے کی طرف آئے گا تو پانی کہیں نہ کہیں سے باہر نکل آتا ہے. اب یا تو وہ آبشار بنتی ہے یا چشمہ بنتا ہے، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے یعنی ایک ہمارا ہو گیا سرفیس واٹر، ایک ہو گیا انڈر گراؤنڈ واٹر، پھر ایک ہوتا ہے پریسیپیٹیشن، یعنی بارش سے جو پانی آتا ہے. یہ تو ہمارا جو مین جو اچھا دنیا میں سب سے بڑا جو آپ کو پتہ ہے کہ اریگیشن سسٹم، ٹھیک ہے، انڈس بیسن اریگیشن سسٹم، وہ پاکستان میں موجود ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا کنٹیجوس اریگیشن سسٹم ہے. کنٹیجوس یعنی کہ سکسیسو، یعنی ساتھ کنٹینیو چلتا رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ڈسکریٹ، آدھا ادھر آدھا ادھر، یعنی ڈسکنٹینیو، کنٹیجوس، دنیا کا سب سے بڑا، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس اپنے سسٹم کی بات کریں تو اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہیں اس کے، سب سے جو ہمارا بڑا یعنی اس کی جو بون بیک ہے وہ ہمارے دریا ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کے مطابق ویسے تو بہت سے ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں دریا موجود ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، جیسے کہ فار ایگزامپل راول پنڈی، اسلام آباد کی بھی بات کریں تو کرنگ ہے، سواں ہے. لیکن جو بڑے دریا ہیں 6 بڑے دریا ہیں، ٹھیک ہے. ایک دریائے کابل ہے جو افغانستان سے آتا ہے، اور پھر دریائے سوات کے پی کے میں اس کی ٹریبیوٹری ہے، اور وہ پھر دریائے کابل بھی سندھ میں دریا سندھ میں گر جاتا ہے. پھر دریائے سندھ ہے جو ہمارا سب سے بڑا دریا ہے، 3180 کلومیٹر کی لمبائی تک چلتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آتا ہے یہ تبت سے آتا ہے منسروور لیک سے، لیکن وہ بھی مقبوضہ کشمیر کا پارٹ ہے. پھر اس کے بعد ہمارا اس کے ایسٹ میں آ جائیں تو پھر آتا ہے دریائے جہلم، وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے. مقبوضہ کشمیر سے چکوٹی سے ہوتا ہوا مظفر آباد، پھر میر پور، پھر جہلم، پھر جھنگ، تو وہ ہمارا 774 کلومیٹر ہے. پھر دریائے چناب وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 960 کلومیٹر ہے. دریائے راوی جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مقبوضہ کشمیر سے نہیں، یعنی وہ انڈیا کا ہی پارٹ ہے، وہاں سے آتا ہے، اور وہ 720 کلومیٹر ہے. پھر ستلج جو ہے وہ بھی ویسے اوریجنیٹ مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہے، لیکن انڈیا سے ہو کے آتا ہے. دریا ستلج بیاس اس میں گرتا ہے، دریا ستلج میں، وہ انڈیا میں ہی ہے، یعنی بیاس جو ہے وہ ستلج کی ٹریبیوٹری ہے. ٹریبیوٹری کیا ہوتا ہے، یعنی ایک جو چھوٹی ندی بڑی ندی میں گرتی ہے تو وہ ہم اس کو اس کی ٹریبیوٹری بولتے ہیں کہ یہ اس کی ٹریبیوٹری ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی لے کے آ رہی ہے اس میں.
تو ستلج جو ہے وہ پھر پاکستان میں آتا ہے. تو یہ آپ کے بڑے 6 دریا ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ, اب راوی اور جہلم جو ہے وہ جھنگ میں ٹریمو کے مقام پر گر جاتا ہے چناب میں, اسی طرح سے راوی بھی گر جاتا ہے. اور یہ پھر چناب اور جو ستلج بیاس میں نے آپ کو بتایا وہ انڈیا میں دریا ستلج میں گر جاتا ہے. اور ستلج اور چناب یہ 2 دریا آ کے ملتے ہیں ہیڈ پنجنت کے مقام پر, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں 5 دریا, ویسے اپیرنٹلی تو 2 مل رہے ہیں لیکن 5 مل چکے ہیں, ٹھیک ہے. چناب, جہلم, راوی, ستلج اور بیاس, پنجنت, یعنی 5 ندیاں وہ آ کے مل رہی ہیں پنجنت کے مقام پہ. یہ ساؤتھ پنجاب میں علی پور کے قریب ہے. پھر وہاں سے یہ اس کو دریائے یعنی ریور پنجنت کہتے ہیں. یہ پنجنت وہاں سے چلتا ہے کچھ آگے مٹھن کوٹ پہ جا کے یہ دریائے سندھ میں گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یوں پھر ستلج جو ہے وہ دریائے سندھ کی سب سے بڑی ٹریبیوٹری ہے. پھر وہاں سے آگے صرف ایک ہی دریا آپ کا دریائے سندھ ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ سندھ کی طرف جا رہا ہے. تو دریائے سندھ, اور سندھ میں پھر مینلی جو آپ کا سمجھ لیں کہ وہ گڈو براج سے, سکھر براج سے ہوتا ہوا حیدرآباد, ٹھٹھا اور رن آف کچھ وہ پھر ڈیلٹا بنا کے گر جاتا ہے سمندر میں. تو یوں یعنی سندھ کا جو زیادہ تر آپ کہہ لیں وہ ریلائی کر رہے ہیں وہ دریائے سندھ پہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ ایشوز بھی ہوتے ہیں پانی کے. تو یہ آپ کے بڑے 6 دریا ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو دریا ہیں ہمارے, ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو 50 سے 80% جو پانی ہے وہ کہاں سے, اچھا کیچمنٹ ایریا وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ پانی اکٹھا کر کے دریا لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو 50 سے 80% جو کیچمنٹ ایریا نا وہ گلیشیئرز ہی ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. وہ کشمیر میں آپ کے موجود ہیں, مقبوضہ کشمیر ہے یا جو بھی حصہ ہے اس کا, تو وہ وہاں سے کیچ کر کے پانی لے کے آ رہے ہیں, صحیح ہے. اور دریائے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو دریائے سندھ ہمیں اینولی 146 ملین ایکڑ فیٹ پانی وہ لے کے آتا ہے, جس میں سے کہ 109 ملین ایکڑ فیٹ ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ کنالز میں, اور وہ اریگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری جو اریگیشن کا جو مین مطلب ہم ریلائی کر رہے ہیں وہ دریاؤں کے پانی پہ, ٹھیک ہے, اسپیشلی انڈس ریور. اچھا, اب یہ چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو میجر ریزروائرز ہیں, اگر ریزروائرز کی بات کریں تو وہ 3 ہیں. ایک بڑے ریزروائر, ایک آپ کا منگلا ڈیم ہے. اب منگلا ڈیم ہم نے بنایا ہوا ہے جہلم پر, دریائے جہلم پر, مظفر آباد کے قریب. پھر آپ کا ہے تربیلا ڈیم جو پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فلڈ ڈیم ہے, ٹھیک ہے, ارتھ فلڈ ڈیم. اور اگر ویسے بات کریں تو سیکنڈ لارجسٹ ہے تربیلا ڈیم, وہ آپ کا ہے انڈس ریور پہ, وہ ہری پور کے ڈسٹرکٹ میں. پھر آپ کا آ جاتا ہے چشمہ بیراج جو میاں والی میں موجود ہے. تو یہ بڑے 3 ریزروائرز ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے اریگیشن سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پانی جمع کرتے ہیں. اب میں کیونکہ یہ میں یہاں پہ ڈیم کا ذکر کیا تو آپ کو بتاتا چلوں, بیراجز 19 بیراج ہیں پاکستان میں ڈفرینٹ, سلمان کی, رسول, اس کے علاوہ ملسی, مرالہ, چشمہ. تو یہ ڈفرینٹ 19 بیراجز ہیں, ٹھیک ہے. 57 کنالز ہیں, نہریں وغیرہ. اور اس کے علاوہ 1,40,000 سے زیادہ آپ کے ڈفرینٹ واٹر کورسز ہیں چھوٹے بڑے. لیکن اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ڈیم کا, بیراج کا, اور یہ تھوڑی آپس میں ملتی جلتی چیزیں. ڈیم, بیراج, ہیڈ ورک جو ہوتا ہے وہ صرف پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, اس میں زیادہ آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہیں آپ صرف پانی ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیراج جو ہے وہ اس سے کہہ لیں کہ تھوڑی ایڈوانس چیز ہے, اس میں آپ کو اس میں گیٹس لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کچھ حد تک پانی جمع بھی کر سکتے ہیں, جیسے چشمہ کا میں نے آپ کو بتایا. پھر کچھ حد تک بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن کچھ حد تک. لیکن ڈیم جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ریزروائر ہوتا ہے پانی کا, اس میں آپ کو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں آپ زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے تھوڑا. اچھا, اب یہ ہو گئے آپ کے ڈفرینٹ جو پانی سے ریلیٹڈ چیزیں. تو پنجاب تو مینلی آپ کا ان سے ہو رہا ہے. بلوچستان اور سندھ بھی ڈیفینیٹلی دریائے سندھ سے, اور کے پی کے میں نے آپ کو بتایا دریائے کابل وغیرہ, اور یہ سندھ بھی کے پی کے سے ہو کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گلگت سے بھی ہو کے آتا ہے. دیامیر بادشاہ کا جہاں پہ پروجیکٹ ابھی کہہ رہے ہیں, دیامیر وہ گلگت میں ہے. تو بلوچستان کی اگر ہم بات کریں جو پاکستان کا سب سے بڑا رقبہ ہے, تو وہ بھی یہیں سے آپ کے جو سندھ سے سکر بیراج اور گڈو بیراج, یہاں سے اس کی کینالز نکلتی ہیں جو اس کو پانی فراہم کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب وہاں پہ دریا ہیں تو صحیح, لیکن سیزنل ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی ایسا دریا ہے, دریائے ہنگول, جو کہ سارا سال چلتا ہے. لیکن باقی جو دریا ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, کبھی موسمی ہے, بارش ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں. لیکن اب وہ سب سے بڑا رقبہ ہے, تو وہاں پہ اب پرانی جو ٹیکنیک تھی جو ابھی بھی استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کاریز بولتے ہیں.
میں نے آپ کو واٹر لیول کا پہلے بھی ڈسکس کیا، وہ اسی وجہ سے بتایا تھا کہ واٹر لیول یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ کنویں کھودتے ہیں اور وہ نیچے پھر واٹر ٹیبل تک وہ جاتے ہیں جہاں زیر زمین پانی موجود ہوتا ہے، پھر وہاں پہ وہ ٹنل بناتے ہیں. وہ اونچی جگہ ہوتی ہے نا، یعنی یوں سمجھیں ہلی ایریا، یہاں سے وہ ڈفرینٹ زیر زمین وہ کھودتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹنل ایک ایسے بنائیں گے، پھر وہ کہیں پہ جا کے نا جہاں پہ زمین تھوڑی سلوپ ہوگی نیچے کی طرف، وہاں سے وہ ٹنل نکل آئے گی، ٹھیک ہے، اور یوں پانی جو ہے وہ باہر وہ واٹر ٹیبل بیسیکلی گریوٹی سے جو آ رہا ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو ہم کاریز بولتے ہیں. اچھا، تو یہ ڈفرینٹ یعنی پانی ہم کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. اب پانیوں کو تو میں نے آپ کو اچھا ہاں پھر یہاں پہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ایک ڈیم ہے وہ منگلا ہے جو جہلم پر موجود ہے، پھر ایک چشمہ بیراج ہے وہ بھی انڈس پہ موجود ہے، بڑا جو ریزروائر ہے، پھر آپ کا تربیلا سب سے بڑا ڈیم وہ بھی انڈس پہ موجود ہے. تو یہ انہی ریورس پر کیوں ہے. ہمارا جو ٹریٹی ہوا تھا بیسیکلی انڈیا نے ہمارا پانی روک لیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر سے بھی اس سائڈ میں ہم جاتے ہیں لیکن ہمارے زیادہ تر جو پانی ہے وہ وہیں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا سے. ابھی ہم مقبوضہ کشمیر کو بھی ڈسکس کریں گے. تو انہوں نے ہمارا 1 اپریل 1948 میں پانی روک لیا تھا، جس کے بعد بہت تباہی ہوئی تھی. تو پاکستان کے لیے کافی کنسرننگ ہے. تو 1960 میں یہ تقریباً پھر نیگوسیشن اس پہ چلتی ڈفرینٹ، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ڈکلریشنز موجود ہیں، ایوارڈز موجود ہیں، جیسے میڈرڈ ڈکلریشن 1911 کی ہے جو کہ لوور ریپیرین رائٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی کا جو فلو ہے نیچے کی طرف تو اس کی جو نیچے والے جو آبادی ہیں جو ریزیڈنٹس ہیں تو ان کا آپ انوائرمنٹ یعنی آپ متاثر نہیں کر سکتے، ان کی بھی رائٹس ہوتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہ کافی سارے ایوارڈز موجود ہیں. تو ان سب کے پس منظر میں پھر نیگوسیشن تقریباً 8 منتھس تک چلتی رہی. 1960 میں 19 ستمبر 1960 میں پھر یہ معاہدہ ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی، سنتاس معاہدہ، جو کراچی میں پھر آئے تھے. اس وقت جواہر لال نہرو کے پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے، انہوں نے سائن کیا تھا، پاکستان کے ایوب خان، جنرل ایوب خان. تو پھر جو ایسٹرن جو ریور تھے یعنی ستلج، بیاس اور راوی، وہ تھی انڈیا، اس کے رائٹس انڈیا کو، رائٹس مطلب اس کی کنزمپشن کا رائٹ جو ہے وہ انڈیا کو دیا گیا، ٹھیک ہے. یعنی ڈیفینیٹلی پانی تو ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی یوز کرتے ہیں، لیکن نان کنزمپٹیو ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں بتاتا ہوں. اور جو ویسٹرن جو تھے انڈس، چناب اور جہلم، وہ اس کے جو کنزمپشن کے رائٹس تھے وہ پاکستان. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 140 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی آتا ہے 146 جو انڈس سے، اس میں سے 109 ہم کنالز میں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، یعنی ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. انڈیا نہیں کر سکتا، یہ انڈیا کرے گا تو ہمارے پاس کہاں سے آئے گا. سو جو ویسٹرن جو ریورز ہیں 3 اس پہ ہمارا کنزمپشن کا رائٹ ہے، جو ایسٹرن ہے اس پہ ان کا ہے. یہ 1960 کے بعد سے. لیکن ہوا یہ کہ پھر ابھی بھی ریسنٹلی ایون جہلم، جو دریا جہلم جس پہ پاکستان کا رائٹ بنتا ہے اس ٹریٹی کے مطابق، تو اس پہ بھی کشن گنگا ہائیڈل پروجیکٹ خیپ کے نام سے، ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ خیپ کے نام سے انڈیا نے پروجیکٹ شروع کیا. پھر پاکستان گیا بھی ورلڈ بینک، کیونکہ ورلڈ بینک نے ہی ثالثی کی تھی اس معاملے میں. تو ورلڈ بینک نے پھر یہ کہا کہ آپ نے مطلب انہوں نے الاؤ کر دیا اس کو، لیکن انہوں نے کہا کہ رن آف دی ریور جو ہے وہ متاثر نہیں. رن آف دی ریور کا کیا مطلب ہے کہ ایک خاص لیول ہوتا ہے جو آپ نے آگے اپنے مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اس لیول سے کم پانی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ایسے پروجیکٹ یعنی آپ کر سکتے ہیں جو کہ رن آف دی ریور کو متاثر نہیں کر رہے. تو اس لحاظ سے انڈیا نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم 4.25 کیومکس تک ہم مینٹین رکھیں گے، لیکن ورلڈ بینک نے کہا نہیں، 4.25 نہیں، آپ نے 9 کیومکس تک پانی جو ہے کیوبک میٹر پر سیکنڈ اتنا پانی آپ نے مینٹین رکھنا ہے. تو پاکستان کا ایک اچھا موو یہ تھا اس میں کہ کہ اس وقت خاقان عباسی آئی گیس پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ اسی دریا پہ، پاکستان کا جو کشمیر ہے وہاں پہ بنایا. اس سے کیا ہوگا، اب اسے ہم ایٹ لیسٹ مانیٹر تو کر سکتے ہیں نا کہ پانی کتنا آ رہا ہے، ہمیں پتہ تو ہوگا کہ 9 کیومکس آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اگر نہیں آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم پھر لا انسٹرومنٹ آف لا ہم یوز کر سکے اس ٹریٹی کو ورلڈ بینک کے پاس جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی موو تھی. سو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ پانی ہیں. اب ہم نے پانی کو ڈسکس کر لیا تقریباً. اب ہم آتے ہیں اپنے کنفلکٹس کی جانب، جو سب سے بڑا کنفلکٹ ہے کشمیر. تو کشمیر
کیوں آخر اتنا بڑا کنفلکٹ ہے. اب اس کی میں اسٹریٹجک آپ کو امپورٹنس پہلے بتا دوں, ٹھیک ہے. میں ایموشنل ہم یہاں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے, ہم یہاں پہ جو ایموشن سے ہٹ کے چیزیں ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے. تو کشمیر آپ کو میں نے بتایا جیسے پہلے بھی, دریا جو ہمارے ہیں 3, ٹھیک ہے, جس پہ ہمارا رائٹ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق, وہ تینوں مقبوضہ کشمیر سے آ رہے ہیں. ستلج بھی ویسے مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے لیکن وہ انڈیا سے ہو کے آتا ہے. تو 3 دریا آ رہے ہیں. اب دریا آ رہے ہیں تو آخر کیا بہت ضروری ہیں یہ دریا, یہ پانی ہمارے لیے؟ تو میں اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, آپ کا جو انڈس ریور ہے, ٹھیک ہے, اس کے گرد اگر ہم برونز ایج کی بات کریں نا, دنیا کی جو سب سے پہلی سویلائزیشن تھی وہ ایجپٹ سویلائزیشن تھی. پھر میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی دوسرے نمبر پہ کرونولوجیکلی. تیسرے نمبر پہ جو دنیا کی جو سویلائزیشن آئی, یعنی ہم 3000 سال پہلے کی بات کریں تو وہ انڈس ویلی سویلائزیشن تھی, جس کو ہڑپا سویلائزیشن یا سندھو سویلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے پھر اس کے بعد چائنا کی سویلائزیشن, میکسیکو, پیرو سویلائزیشن, 6 بڑی سویلائزیشن دنیا میں اس وقت موجود ہیں. تو وہ یہ جو سویلائزیشن تھی نا اس وقت, ظاہر ہے اب تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی, اس وقت اتنی نہیں تھی, تو یہ ساری کی ساری دریاؤں کے گرد تھی. تو انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے وہ بھی آپ کے انڈس ریور کے ارد گرد تھی, ٹھیک ہے. اس کے آپ کو ہڑپا میں سارا, آپ کو ہڑپا پنجاب میں ہے, اسی طرح سے موہنجو داڑو جو ہے وہ سندھ میں موجود ہیں. ہنگلاج کا بھی اس پہ ریسرچ ہونی ہے, وہ بھی اس کے پارٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری سویلائزیشن یعنی دنیا کی تیسری سویلائزیشن وہ اس پہ بنی. تو کیوں بنی؟ کیونکہ پانی انسان کی ضرورت ہے, پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ایک بات تو یہ, تو پانی کتنا امپورٹنٹ ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی سویلائزیشنز ہی جو ہیں وہ دریاؤں کے گرد ہیں. سندھو سویلائزیشن ہمارے جو ایریے کی ہے, ایک تو یہ. دوسرا, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو 70% سے زیادہ لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور ایگریکلچر سسٹم کس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے؟ اریگیشن سسٹم. اریگیشن کہاں پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے ریزروائر پہ, اور ریزروائر ہمارے ریور پہ. اور ریور کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا 3 بڑے دریا جو ہیں آپ کے, اس میں سے بھی انڈس ریور جو آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا 109 آپ کا جو ہے ملین ایکڑ فیٹ جو آپ کو فراہم کر رہا ہے, وہ آپ کا آ رہا ہے. یعنی 50 سے 80% جو آپ پانی یوز کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے گلیشیل میرٹ سے. گلیشیل میں جو آئس اور سنو کا بھی بتاتا چلوں. آئس جو ہوتی ہے وہ آپ کی یعنی اچھا, سنو جو ہے وہ اوپر سے جو ویپرز آتے ہیں نا وہ جم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ گر رہی ہوتی ہے. آئس جو ہے نیچے لکوڈ واٹر جو جم جاتا ہے وہ آئس ہے. تو ان دونوں کے میلٹ ہونے سے جو پانی آ رہا ہے نا 50 سے 80% آپ کے پاس وہ ہے. اور یہ سارے گلیشیئرس کہاں پہ موجود؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, اب کے جو ناردرن ایریاز ہیں آپ کے, کراکورم آپ کا جو چین کے ساتھ سرحد پہ تقریباً یہ واقع ہے, ٹھیک ہے. کراکورم رینج دنیا کی سب سے بلند ترین دوسری بلند ترین چوٹی K2, ٹھیک ہے. وہ 8611 میٹر ہائی وہ چوٹی ہے, وہ بھی اس رینج پہ موجود ہے. پھر اس سے تھوڑا ہم ساؤتھ والی سائڈ پہ آئیں تو ہمالیہ کی 3 رینجز ہیں. وہی ہمالیہ کی رینجز آگے جاتا ہے. یہ ہمالیہ کی رینجز کافی مطلب وسیع رقبے پہ ہیں. یہ آپ کی مارگلا ہلز, یہ ساری اسی میں آتی ہیں. پھر اگر آپ سوان ریور کے اس طرف چلے جائیں, وہ کھروالا فورٹ جہاں پر ہے, یہ بھی ساری ہمالیہ کے ریجن میں آئے گی. اور یہ ہمالیہ آگے بھوٹان تک جاتی ہے, نیپال تک جاتی ہے, جہاں پہ آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی موجود ہے. پھر اسی طرح سے آپ تھوڑا سا ویسٹ پہ جائیں تو افغانستان کے ساتھ ہماری ہندو کش رینج ہے. اب یہ جو رینجز ہیں نا, یہ آپ کے ناردرن ایریاز میں, اس سارے ریجن کو یعنی تقریباً یہ کشمیر کا ریجن بنتا ہے, اس کو ہم دنیا کا 3rd پول کہتے ہیں. 3rd پول کیوں کہتے ہیں؟ ان 2 پولز ہیں نا, آپ کو پتہ ہے دنیا میں ویسے تو, ایک آرکٹک ہے اور ایک آپ کا انٹارکٹیکا ہے, اور یہ دونوں یہاں پہ برف جمی ہوتی ہے. ان دونوں کے بعد اگر دنیا میں کہیں سب سے زیادہ برف ہے, ٹھیک ہے, آئس اور سنو, تو وہ اس ریجن میں ہے. دیٹس دی ریزن وائی اٹ از کالڈ ایز 3rd پول, ٹھیک ہے. اور یہ ہائٹ پہ بھی دنیا کا آپ کو پتہ ہے سب سے جو اونچا بیٹل فیلڈ سیاچین, وہ بھی اسی ایریا میں ہے. اور اس کی ریزن بھی ایک یہی ہے. اب یہاں سے آپ اسٹریٹجک اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گلیشیئرز یہاں پہ موجود ہیں. اور نہیں گلیشیئرز کیا ہوتا ہے؟ یہ دریا ہوتا ہے نا, یہ برف کا دریا ہے, ٹھیک
ٹھیک ہے. جیسے پانی کا دریا ہوتا ہے نا, اسی طرح سے برف کے دریا کو گلیشیئرز کہتے ہیں. تو گلیشیئرز آپ کے یہاں موجود ہیں جہاں جو پگھلتے ہیں تو دریا بنتے ہیں. وہی چین میں بھی جا رہے ہیں, انڈیا میں بھی جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی جا رہے ہیں. سو دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے جو وہاں پہ ٹروپس موجود ہیں, کہتے ہیں کہ ہر 4 دن میں ایک پاکستانی اور ہر ایک دن بعد ایک انڈیا کا جو فوجی ہے وہ مرتا ہے, کیونکہ اتنی ہائٹ ہے وہاں, آکسیجن کم ہے. ٹھیک ہے نا, 6000 میٹر سے اوپر کی ہائٹ ہے, آکسیجن بہت کم ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ -50 میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایولانچز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے 2012 میں بہت ہی بری 11 ہمارا جو کیمپ تھا وہ پورے کا پورا 140 لوگ اس کے, وہ جب ایولانچ آئی اوپر سے برف یعنی جو تودا گرتا ہے, جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں سے, اسی طرح سے یہ برف بھی گرتی ہے, اس کو ایولانچ بولتے ہیں. تو وہ نیچے پورے کا پورا وہ کیمپ جو ہے وہ دب گیا تھا, 140 لوگ شہید ہو گئے تھے. تو مطلب ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے, اس لیے لوگ جو ہیں وہاں پہ نہیں جانے دے رہے ہیں. تو یہ تو تھا کہ پانی, اور ہم پانی جو ہے نا, ہم ہائیڈرو الیکٹرک, ہمارا جو ایز اے اسٹیٹ ہم جو پاور کا سورس یوز کر رہے ہیں نا وہ ہائیڈرو الیکٹرک ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈیمز, ہمارا تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, یہاں پہ لگی ہوئی ہیں نیچے ٹربائنس. پانی اوپر سے گرتا ہے, ٹربائن گھومتی ہے تو بجلی بنتی ہے. پانی کم ہوگا, بجلی کم بنے گی. آپ دیکھتے ہیں اکثر, بلکہ ابھی انہی گرمیوں میں بھی آپ دیکھ لیں, گرمی زیادہ ہوتی ہے یا جو ڈیم ہے اس میں واٹر لیول ڈیڈ پہ جاتا ہے تو بجلی کم پیدا ہونے لگ جاتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں پھر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے, اس دفعہ بھی ہو رہا تھا. پانی نیچے جاتا ہے تو بجلی کم, مطلب کہ پانی کی مقدار پر آپ کی جو بجلی بن رہی ہے, الیکٹریسٹی آپ کی پاور جنریٹ ہو رہی ہے, وہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہے. اب کیا ہوگا, بجلی نہیں بنے گی تو ہاؤس ہولڈ متاثر ہوگا. بجلی ڈیفینیٹلی آج کل ہر چیز آپ کی الیکٹریسٹی پاور کے بغیر نہیں چلتی. اور دوسرا, انڈسٹریز متاثر ہوں گی. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹریاں بنگلہ دیش میں موو کر دی. کیوں؟ الیکٹریسٹی نہیں تھی, ان کو نقصان ہو رہا تھا. اب اگر انڈسٹریز چلی جائیں ایک ملک سے تو ڈیفینیٹلی اس کی اکانومی پہ ڈینٹ تو پڑتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو اکانومی ہے نا, اس کی نیچر کی اگر میں بات کروں تو ہم ایک ایگریرین اکانومی ہے, یعنی ایگریکلچر. ہمارا جو اکانومی کا بڑا حصہ آتا ہے وہ ایگریکلچر سے آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 70% سے زیادہ لوگ ہی وابستہ ہیں اس سیکٹر سے. تو وہ جو اگر پانی کم ہو جاتا ہے تو اریگیشن سسٹم متاثر ہوگا, اریگیشن سسٹم متاثر ہوگا, کراپس تباہ ہوں گی, ایکسپورٹس رک جائیں گی ہماری, اور اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی ڈیفینیٹلی. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغیر کسی گن شاٹ کے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر ٹینک گولے بارود کے, صرف اگر ہمارے پانی ہی روک لیے جائیں تو ہماری اکانومی کو اور ہمیں پوری قوم کو اپاہج کیا جا سکتا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائی قائد یوزڈ دی ٹرم جوگولر وین. ایسے ہی نہیں انہوں نے یوز کی, دیر واز اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ جوگولر وین جو نیک میں ہوتی ہے کہ اس کو کاٹ دیں, بندہ کیا ختم. تو اٹ مینس اگر کشمیر کٹ ہو جائے تو پاکستان کا جو اکانومی ہے وہ ختم. تو یہ دیٹس وائی ہی یوز دی میٹافور جوگولر وین, شارک ہماری. تو یہ تو تھا پانی. ٹھیک ہے, پانی کے بغیر سروائیول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ایکسپیرینس بھی یہ کہتا ہے کہ انڈیا ایسا کر چکا ہے آلریڈی. دیکھو, اپریل 1948 میں وہ ہمارے پانی روک چکا ہے. یعنی انڈیا کی اس طرح کی نیچر ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انڈیا نہ کر سکتا ہو, کہ ہم کہیں ابھی انڈیا کہاں روکے گا, تو وہ روک سکتا ہے. مطلب ان کی نیچر ہے اس طرح کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, اگر ہم کشمیر کی ہم بات کریں کراپس کی, تو بہت سے گرینری ہے وہاں, آپ کو پتہ ہی ہے, کافی سارے باغات ہیں, ڈفرینٹ پھل, سبزیاں, مسالے. ویسے تو ہر قسم کی چیزیں وہاں پروڈیوس ہوتی ہیں, لیکن سیفرون یا زعفران کو کشمیر کا ہیریٹیج کہا جاتا ہے, ورثہ کہا جاتا ہے. اور سیفرون کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کا سب سے قیمتی یہ اسپائسز میں سے آتا ہے, موسٹ ایکسپینسو اسپائسز. آپ فلیورنگ میں, کھانے میں یوز کرتے ہیں, آپ پرفیومز میں یوز کرتے ہیں اس کو. ڈفرینٹ اس کے میڈیسنل بہت سارے یوزز ہیں. تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی اسپائس ہے زعفران, جو کہ کشمیر کا ہیریٹیج ہے. پھر اگر ہم معدنیات کی بھی بات کریں تو بہت سے معدنیات کشمیر سے انڈیا بھی حاصل کرتا ہے. اگر انڈیا کی بات کریں, انڈیا کو جو سفائر اور بوریکس ہے وہ صرف اور صرف کشمیر سے ملتا ہے. سفائر کیا ہے؟ نیلم. اچھا, آپ جاتے ہیں نیلم ویلی, آپ اس کو نیلم ویلی کیوں کہتے ہیں آخر؟
ایک تو ڈیفینیٹلی وہاں نیلم دریا ہے، وہ اس کے رنگ کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ رنگ نیلے رنگ کا ہے تو نیلم، اور لیکن اگر ہم دیکھیں اس کی جاگرفی کو، اس کی ساخت کو، تو کشمیر میں نیلم بھی موجود ہے، نیلم کا پتھر ہے، جیم اسٹون ہے، یہ جویلری میں یوز ہوتا ہے، ایسے کافی لوگ اس کو بڑے شوق سے پہنتے ہیں، تو نیلم صرف اور صرف انڈیا کو کشمیر سے مل رہا ہے۔ اگر ہم، اور اس کے علاوہ بوریکس بھی، بوریکس کیا ہے، یہ ڈفرینٹ کلینزنگ ایجنٹ میں، جیسے ٹوتھ پیسٹ میں یہ یوز ہوتا ہے، اور بہت سی کلینزنگ ایجنٹس ہیں، تو اس کی اکانومک ویلیو ہے کافی، وہ بھی کشمیر کو، انڈیا کو صرف کشمیر سے مل رہا ہے، اور بہت سے بے شمار معدنیات ہیں، تو یہ بھی ایک امپورٹنس ہو گئی۔ پھر اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو کشمیر، اچھا کشمیر ایسی لوکیشن پہ ہے نا، وہ تین سپر پاور ہے نا، تین نیوکلیر پاورز کے درمیان میں، چائنا، پاکستان، انڈیا، اور یہ جوائن کرتا ہے چائنا کو ساؤتھ ایشیا سے، یہ جوائن کرتا ہے آپ کے جو سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں اس کو ساؤتھ ایشیا سے، تو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ پھر پاکستان کے لیے جو کراکرم ہائی وے ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے ہائی الٹیچیوڈ جو ہائی وے ہے وہ کراکرم ہے، تو وہ بھی اسی ریجن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سی پیک اب، اور کراکرم پاس جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پاکستان سے چائنا کا پاس ہے، پنجاب پاس بھی جس کو کہتے ہیں، وہی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سی پیک کا، جو 2017 کی اگر ہم بات کریں تو چین کا، بلکہ پوری اس دہائی کا سب سے بڑا پروجیکٹ BRI پروجیکٹ، اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو وہاں سے اسٹارٹ ہوا، تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ تو یہ تو تھی پاکستان کی کے لحاظ سے کچھ اس کی۔ پھر ریلیجس ڈیفینیٹلی اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، اور کشمیر کے جو لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیم ہے، یہ ایک ہماری کنیکٹیوٹی ہے۔ اچھا، اب اگر انڈیا کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، یہ تو پاکستان کا مطلب اس حساب سے میں نے آپ کو بتایا، انڈیا کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہی ساری چیزیں جو پاکستان کے لیے اینٹی ہو سکتی ہیں، جیسے پانی کو روکنا، پانی کے اوپر اس کا ہولڈ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور معدنیات کا بتایا، کراپس کا بتایا، یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی انڈیا کے لیے بھی ہیں۔ پھر انڈیا کے لیے اگر انڈیا وہاں تک کنٹرول حاصل کرتا ہے تو انڈیا سی پیک کراکرم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈیا، وہ پاکستان، چائنا کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ تک رسائی مل سکتی ہے، جو کہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا مطلب فار ایگزامپل یہ جو ایریاز ہیں پاکستان یا چین کے پاس جائیں اور اس کی جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو کوئی تھریٹ ہو سکے۔ پھر اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا نے بھی اپنا بہت سا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا ہے وہاں پہ، اس ایریا میں شاکسگن ویلی ہے، تبت کا ایریا ہے، وہ کبھی بھی نہیں اپنا وہ انفراسٹرکچر کمپرومائز کرنا چاہیں گے۔ ان کے لیے اسٹریٹجیکلی شاید پاکستان اور انڈیا سے بھی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، کیونکہ ان کا جو سی پیک کا سٹارٹ ہے وہ اس ایریا سے ہو رہا ہے، کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، اس کی اتھارٹی یا اس سرویلنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور ڈیفینیٹلی پانی چین کے پاس بھی جا رہے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے نا، منصور لیک اور اس طرح کی دوسری چین کے علاقے میں بھی دریا جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ بھی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ باقی امپورٹنسز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، معدنیات اور یہ تو ڈیفینیٹلی ہیں ہی، تو تینوں کے لیے یہ کہہ لیں کہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنس ہے۔ لیکن پاکستان اور چین نے تو اپنا جو معاملات تھے وہ طے کر لیے تھے 1963 میں سینو پاکستان ٹریٹی میں، اور پاکستان نے کچھ شاکسگن ویلی جو تھی، یعنی کراکرم رینج کا کچھ حصہ جو ہے وہ چین کو دے دیا تھا، اور معاملات حل ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی یہ کنفلکٹ باقی ہے چین اور انڈیا کے درمیان میں، ٹھیک ہے، تبت کا جو ریجن ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو یہ دو مطلب یہ کنفلکٹ ہے بیسیکلی۔ اب کشمیریوں کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کی کیا امپورٹنس ہے، کشمیریوں کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے، پہلی بات ویسے تو ڈیفینیٹلی میجورٹی وہی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں اس وقت پاکستان کی کشمیر کی بات کروں گا، مجھے انڈیا کی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے ہوتے ہیں، میجورٹی ایسی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتی ہے۔ کیوں؟ ڈیفینیٹلی جب ہماری اسٹرگل سٹارٹ ہوئی تھی 47 میں،
تو اس وقت پاکستان تھوڑی تھا, اس وقت تو مسلم تھے نا, اور سب مسلم کی اسٹرگل انڈیپینڈنس کی تھی, تو کشمیری بھی مسلم تھے, پاکستانی بھی مسلم تھے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان تو بعد میں بنا نا, تو کشمیریوں کی بھی یہی اسٹرگل, میجورٹی تو وہی ہے جو پاکستان کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ بہت ہی 0.1 شاید بہت تھوڑا سا طبقہ ایسا ہے جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ تو خیر نہیں علاقہ کرنا چاہتا, لیکن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اب آئی ڈونٹ نو ان لوگوں کو شاید حقائق نہیں معلوم یا کیا, تو اس لیے میں کشمیر کے پرسپیکٹیو سے بھی یہ بتانا چاہوں گا. بہت سودا, کیونکہ یوتھ میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں کیوں شوق ہوتا ہے ویسے شاید بات کرنے کا, کیونکہ اچھا لگتا ہے انڈیپینڈنس کے, اچھا ہماری الگ اسٹیٹ ہوگی. اب میں اگر کشمیر کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا جہاں تک کنسیپٹ ہے تو وہ یہاں پر لائبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر میں یہ بھی کہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تینوں آپ کشمیر جو ہے نا, اب میں ایز اے کشمیری فار ایگزامپل اب میں اس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب کشمیر جو ہے نا, ہمارے جو تینوں سائڈ پہ ہیں وہ نیوکلیئر پاورز ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلو ایک لمحے کے لیے, میں ویسے ایسا ہوگا نہیں, بٹ ہائپوتھیٹیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ 35% جو میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں فار ایگزامپل, سپوز کرتے ہیں, کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا وہ چھوڑ دے گا؟ ہم اس انڈیا کی بات کر رہے ہیں جس نے 2019, یہ ابھی جو یوم استحصال کشمیر بنا تھا, یہ کیا تھا؟ 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے آرٹیکل 3 اپنے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 3 اس کا 35A بھی تھا, ٹھیک ہے, جو خیر اس میں بات ہے, انہوں نے 370 ہی ریووک کر دی, ختم کر دی, اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہی نکال دیا. کیا تھا یہ آرٹیکل 370؟ اب آرٹیکل 370 میں بھی سب پارٹس تھے, اس میں سے 35A کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ کہتا ہے, اچھا یہ وہ آرٹیکل تھا جس کی بنیاد پر کشمیر نے ایکسیشن دی تھی, انڈیا جو کشمیر کا پارٹ ہے اس نے انڈیا کو ایکسیشن دی تھی کہ اچھا ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس آرٹیکل کی یہ جواہر لال نہرو نے ہی ایڈ کیا, اس وقت وہی پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے 1952 میں یہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا تھا. یعنی یہ کنڈیشن تھی کشمیر کی کے الحاق کے لیے. کیا تھی یہ کنڈیشن کہ اچھا ہم رائٹ دیں گے کشمیریوں کو آگے ان کا سیلف ڈٹرمنیشن کا, اور انہوں نے وہ شک ہی ختم کر دی. اب وہ مجھے بتائیں کس بیس پہ آپ کو رائٹ دیں گے, وہ شک ہی نہیں ہے, انہوں نے وہ کنڈیشن ہی ختم کر دی. آرٹیکل 370 کا جو 35A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آکوپائنگ فورس ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور یہ جنیوا جو کنونشن ہے, آپ کو فورتھ جنیوا کنونشن, اس کا جو آرٹیکل 49 کا پارٹ 4 ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو جنیوا کنونشن کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ جو آکوپائنگ فورس ہے وہ کسی آکوپائڈ ایریے میں, ٹھیک ہے, یعنی اگر انڈیا ہے وہ کشمیر میں انڈیا والوں کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا, یہ کشمیریوں کا حق ہے, وہاں پہ کس نے رہنا ہے, کون جگہ لے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آرٹیکل جو انڈیا کا 370 تھا اس کا 35A تھا, اس میں بھی یہ چیز تھی, لیکن اب وہ ختم ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا کرے گا انڈیا؟ اب انڈیا میں سے کوئی بھی آ کے آپ کے کشمیر میں رہ سکتا ہے, وہ جگہ لے سکتا ہے, کشمیریوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. اب یعنی انڈیا کی نظر میں کشمیر ہے ہی کچھ نہیں, ختم, اب انڈیا ہے صرف. یعنی اس آرٹیکل میں آپ کو الگ لیجسلیٹو کی الگ آپ کا جھنڈا جو ہے, آپ کے فلیگ کے رائٹس تھے, ٹھیک ہے, بہت سے رائٹس تھے جو کہ ختم ہو گئے. ہم اس انڈیا کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا اگر ہم اس خطے کو آزاد بھی کر دیں؟ آپ کو میں بتاؤں, یہ جو لائن آف کنٹرول ہے نا, یہ نارتھ جو ایکسٹریم اگر ہم چلے جائیں نا, تو یہ ڈیلیمٹ کی گئی تھی, ایک پوائنٹ تھا NJ9842, اس سے آگے نہیں تھی, کیونکہ اس سے آگے علاقہ ہی ایسا تھا کہ پاسبل نہیں تھا. لیکن 1984 میں کیونکہ وہاں لائن نہیں تھی, تو انڈیا نے اس سیاچین کا کافی سارا حصہ اس پہ قبضہ کر لیا. آپ کو لگتا ہے وہ انڈیا چھوڑے گا؟ ڈیفینیٹلی کبھی بھی نہیں, وہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پانی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ اس کا ہولڈ نہیں چھوڑنا چاہے گا. وہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چائنا کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پاکستان صرف دشمن نہیں ہے, وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا اس علاقے تک آئے اور اس کے لیے کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے پیچھے سپورٹ کرنے والا امریکہ بھی ہے, کیونکہ چائنا کا کمپٹیٹر ہے. وہ ابھی جولائی میں ہی, پچھلے مہینے میں اسٹیٹ سیکرٹری ان کا اینٹونی بلنکن آیا ہے وہ انڈیا میں, اور وہ تبتن گورنمنٹ ان ایگزائل سے
ان کے ریپرزنٹیٹیو سے مل کے گیا، یعنی ایک کلیئر میسج دے کے گیا ہے کہ ہم کشمیر کے میٹر پہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور چائنا کے لیے وہ سمجھ لیں ایک قسم کا میسج تھا. اب یعنی اس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر کو چھوڑ دیں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. پھر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں. کشمیر انڈیا کی تو بات کر لی. آپ کو لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ کشمیر چھوڑ دے گا؟ چین نے جس نے ہانگ کانگ کو نہیں چھوڑا، ہانگ کانگ والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہانگ کانگ 50 سال کے لیے یہ ٹریٹی تھا برٹش جب اس کی ایڈمنسٹریشن تھی چائنا کو کہ آپ 50 سال تک ان کے جو معاملات ہیں گورنمنٹ اور یہ سارا کچھ لیجسلیٹو اس میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. لیکن ہانگ کانگ کے لوگ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور چائنا ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کو ووٹ ملے گا. آپ کو لگتا ہے وہ کشمیر چھوڑیں گے؟ پھر تائیوان ٹھیک ہے جو ایک کنفلکٹ بھی ہے ٹھیک ہے، اس کو آج تک چائنا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے چائنا کا تو یہی کلیم ہے ٹھیک ہے، اگر چائنا کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں کہ ون چائنا پرنسپل، وہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کا حصہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر چھوڑ دیں گے جہاں پہ ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جہاں سے ان کا BRI اس دہائی کا سب سے بڑا پروجیکٹ اکانومیکلی بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنٹ ہے، وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر چھوڑ دیں گے؟ ڈیفینیٹلی کبھی نہیں. وہ تو آنکھیں دکھاتے ہیں دنیا کو. اگر کوئی ان کے ڈیفینس کے اوپر بات بھی کرے وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تو اپنا اثر و رسوخ قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چائنا کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا کے پیچھے امریکہ ہے اور انڈیا بھی چائنا کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ ان کے وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں جو ان کی آرمی کے درمیان میں معاملات ہوتے ہیں. تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا اس حصے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے یا اس کے امریکہ کو وہاں تک رسائی ہو اور اس کا جو سی پیک ہے یا BRI وہ متاثر ہو. ڈیفینیٹلی. اور اس کا اپنا انفراسٹرکچر اتنا اس ایریے میں موجود ہے کہ وہ کبھی بھی وہ اس ایریے کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انڈیپینڈنس پاسبل نہیں. اگر پاکستان پیچھے بھی ہٹتا ہے تب. اب اگر ہم آئیڈیالوجیکلی بات کریں تو کون سی جگہ کون سی اسٹیٹ ہے، یعنی آپ نے کسی نہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ تو جانا ہے، یہ تو پکا ہے. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وائبل نہیں ہے اب، تو کسی نہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ تو جانا ہے. تو پھر کس اسٹیٹ کے ساتھ؟ اگر میں کشمیری ہوں اور مطلب میں نے دیکھنا ہو تو کون سی وہ اسٹیٹ ہے جو میرے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے؟ انڈیا کرتی ہے کہ جس نے 9 لاکھ سے اگر ہم کسی وار زون کی بات کریں نا، کسی آکوپائڈ ایریا میں کہ کنسنٹریشن کی بات کریں کہ ٹروپس کی کنسنٹریشن، تو دنیا میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن مقبوضہ کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں ہے. 9 لاکھ سے زیادہ ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں انڈیا کے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. آرٹیکل 370 ریووک کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو رائٹس دیں گے؟ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ کوئی ایک اچھا آپشن ہے؟ اگر ہم چین کی بھی بات کریں تو بے شک وہ ہمارا دوست ہے، ہماری شہر سے میٹھی سمندروں سے گہری دوستی ہے، بٹ اسٹل اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی مسلمانوں کی کوئی اچھی حالت نہیں ہے آئیڈیالوجیکلی اگر دیکھا جائے. جس بیس پہ ہم لوگوں نے آزادی لی تھی وہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ تھا کیا؟ اسلام ہی تو ہمارا 2 قومی نظریہ تھا کہ 2 قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں یہ جو بھی ہیں اور ایک مسلم ہیں. تو اگر اس نظریے کو سامنے رکھیں تو چائنا تو نہیں سوٹ کر رہا، نہ ہی انڈیا سوٹ کر رہا ہے. کون سوٹ کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی پریکٹیکلی ہے یا نہیں ہے، لیکن اسلامک ریپبلک تو ہے نا پاکستان. سو دی بیسٹ پاسبل آپشن از فار کشمیریز از پاکستان. اب دیکھیں نا کون آپ کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. ایک طرف وہ انڈیا ہے جس نے آرٹیکل ہی ختم کر دیا. یعنی آپ کی پہچان دنیا کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا ہے، دس از ناٹ کشمیر. آرٹیکل ختم ہو گیا نا، اب کشمیر کی وہ پہچان نہیں رہی. اور دوسری طرف پاکستان ہے جو کہ KPL کشمیر پریمیئر لیگ لے کے آیا ہے، جو کہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں کشمیر ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان بھی چاہتا تو پاکستان میں PSL ہے، ایک فرینچائز کشمیر کی PSL میں ڈال دیتے، بات ختم. لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ کشمیر کے لیے الگ ایک، میں تو کہتا ہوں کشمیری جو لوگ ہیں ان کو تو اس لیگ کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو ایک پہچان دیتی ہے دنیا میں. اگر دنیا میں کوئی دیکھتا ہے اس لیگ کو تو وہ جانتا ہے کہ اچھا ہاں کشمیر بھی کچھ ہے. انڈیا نے تو ختم کر دیا اپنی پہچان، اور پاکستان ہے کہ جو دنیا میں ایک یعنی کہ اس چیز کو قائم رکھے ہوئے
کہ نہیں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دن بنانے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فلانی چیز سے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جب آپ لا کو اسٹڈی کرتے ہیں نا, دنیا میں آپ نے کوئی چیز رجسٹر کروانی ہوتی ہے نا, تو دنیا کو پتہ تو ہو کہ بھئی ہاں یہ چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. اگر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, یوم استحصال بھی نہ منائیں, کچھ بھی نہ منائیں, تو دنیا کے یہ ہاں ٹھیک ہے ختم ہو گیا کشمیر, کوئی نہیں تھا. تو دنیا کو ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ہے, ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ نوٹ کرتے ہیں, اچھا ہاں یہ چیز ہو رہی ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہے, وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو دنیا میں یعنی آپ کے جو مسئلے ہیں اس کو اجاگر کرتی ہیں, آپ کو ایک پہچان دیتی ہیں. تو کشمیر پریمیئر لیگ ایک طرف پاکستان کی اسٹیٹ آپ کے لیے کراتی ہے, تو یہ آپ کا مفاد ہے نا. کس کا مفاد ہے؟ پھر آئیڈیالوجیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے پاکستان سے بہتر کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. تو کشمیری پرسپیکٹیو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے لیے اگر کوئی اسٹیٹ سب سے مناسب موضوع ہے تو وہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈفرینٹ مطلب انٹرسٹ دیکھے, ڈفرینٹ پاکستان کا, انڈیا کا اور چائنا کا, پھر کشمیر کا انٹرسٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون, ہم آگے پھر کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے. شکریہ.